بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، آج ایک بار پھر جمعہ کے اجتماع میں جامع مسجد فیضان غوث پاک ڈیفنس کراچی میں ہم سب حاضر ہیں. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے. یعنی ایک ہی وظیفے سے نارملی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چابی سے ایک تالا کھلتا ہے، مگر جو ہوٹل کا کاروبار کرتے ہیں ان کے پاس ایک ماسٹر کی بھی ہوتی ہے جو ایک چابی سے سارے ہی تالے کھل جاتے ہیں. درود پاک ایک ایسی ماسٹر کی ہے کہ جس سے اتنے فضائل، اتنی مصیبتوں کے حل یا اتنی پریشانیاں حل ہوتی ہیں کہ بندہ اگر پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے. یعنی ہوتا ہے نا، لوگوں میں کہتے ہیں بھائی کوئی روزی میں برکت کا وظیفہ دے دیں، کوئی کہتا ہے صحت کے لیے وظیفہ دے دیں، کوئی کہتا ہے جناب فلاں کام ہو جائے، اولاد کے لیے وظیفہ. الگ الگ وظائف، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. مگر درود پاک کو اگر ہم غور سے دیکھیں اور جو حدیثوں میں اس کے فضائل آئے ہیں تو دنیا، آخرت، روزی، اولاد، پریشانیاں، تمام چیزوں کے لیے، یعنی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ سبحان اللہ، درود پاک سے وہ مسائل حل بھی ہوتے ہیں اور مصیبتیں آسان بھی ہوتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھنے والے بن جائیں. ایک بڑی پیاری حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود شریف پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. اب 10 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک. مختصر درود پاک بھی ہیں، تھوڑے طویل درود پاک بھی ہیں، لیکن فضیلت کیا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بروز قیامت میری شفاعت ملے گی. تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں. اور یہ تو ایسا وظیفہ ہے کہ کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تو جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے مسئلے حل ہوتے جائیں گے، اتنی پریشانیاں انشاءاللہ دور، اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگ جائے گا. اچھا، یہ تو عام دنوں میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے. پھر اگر جمعہ کا دن آ جائے تو یہ اور اسپیشل ڈے ہے کہ حدیث پاک تقریباً ہر جمعے کو ہی سنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہماری عادت بن جائے. کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تب آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے. اور 200 برس کے گناہ، یہ ہم جئیں گے تو نہیں 200 برس، لیکن یہ سمجھانے کے لیے روایتیں ہوتی ہیں کہ تقریباً عمر بھر کے گناہ جو ہے اللہ کی رحمت سے معاف ہو جائیں گے. اچھا، جہاں جہاں یہ عمر بھر کے گناہ یا کئی سالوں کے گناہ معاف کرنے کی حدیثوں میں بات ہوتی ہے تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اب جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، بڑے گناہ جو ہوتے ہیں، یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو درود پاک کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صرف استغفر اللہ، توبہ کا بھی معمول بنائیں، استغفار کا بھی معمول بنائیں. ہم گناہ گار ہیں نا، صغیرہ کے ساتھ اللہ معاف کرے، کئی لوگوں کے کبیرہ گناہ بھی ہو جاتا ہے. تو استغفار کا معاملہ چلتا رہے، توبہ کا معاملہ چلتا رہے. خود سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں روزانہ 70 بار، اور ایک روایت کے مطابق روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں. کون ہے میرے آقا؟ نبی پاک سے تو گناہ ممکن ہی نہیں ہے نا، آپ تو معصوم ہیں، آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہونی ہے. مگر آپ فرماتے ہیں میں استغفار کرتا ہوں، یہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے نا.
اور ہم گناہوں کا انبار سر پہ لے کر بیٹھے ہیں مگر توبہ ہی نہیں کرتے، استغفار ہی نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ واٹ از دا میننگ آف استغفار؟ اللہ سے معافی مانگنا ہے نا، رب کو بڑا پسند ہے بندہ معافی مانگے، توبہ کرے، شرمندہ ہو۔ تو اللہ کرے کہ دن کا کوئی کم از کم سونے سے پہلے ہی بندہ پورے دن کے اعمال پر نظر اٹھائے اور نظر دوڑا کر اللہ سے معافی مانگ لے۔ ہمارے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے تو ایک بڑا پیارا طریقہ بتایا کہ روزانہ سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لی جائے۔ ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول کا یہ انداز ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لی یا تو عشاء کے بعد ہی صلاۃ التوبہ پڑھ لی، پوری عشاء پڑھ لی 2 رکعت، یا اللہ آج کے دن کے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما، توبہ کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لیں، بڑا اچھا عمل ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب بالکل سونے لگیں، عشاء پڑھنے کے بعد بھی کچھ لوگ جاگتے ہیں، تو بالکل سونے کا وقت آ جائے تو اس وقت تازہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو آخری عمل صلاۃ التوبہ ہوگا، اور دوسرا بندہ پھر باوضو بھی سو جائے گا۔ تو یہ بھی ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو درود پاک اور استغفار، درود پاک اور توبہ، یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ ملا لیں تو اللہ نے چاہا صغیرہ گناہ بھی معاف، اللہ کی رحمت سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے، اور میرا کریم ہمیں جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرمائے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کے دن کے حوالے سے ایک بات کر لوں، پھر میں اپنے جو ہر جمعے کو ہمارا قرآن پاک کا ٹاپک ہوتا ہے ہم اس کی طرف آ جائیں گے، کہ جمعہ کے دن میں ایک بڑی نیکی اور ہم کر سکتے ہیں، اور وہ نیکی یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن، مثال دیتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ آپ میں سے کون ہے جو ہر جمعے 4 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب کماتا ہے ہر جمعے؟ تو آپ کہیں گے ہر جمعے 4 لاکھ تو مہینے کے ہو گئے 16 لاکھ، کسی مہینے میں 5 جمعے آ گئے تو 20 لاکھ روپے۔ اچھا وہ بھی نفلی، زکوٰۃ نہیں۔ تو بندہ کہہ رہے اتنے پیسے تو ہر مہینے میں خرچ نہیں کر سکتا، کرنے والے کرتے ہیں لیکن ہر بندہ تو نہیں کر سکتا۔ مگر ماشاءاللہ میں نے آج دیکھا، اور میں کئی جمعوں سے دیکھتا ہوں کہ کئی ہمارے اسلامی بھائی وہ ہیں جو ہر جمعے تقریباً 4 ساڑھے 4 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب کما رہے ہیں، انہیں مبارک ہو۔ اب وہ کیسے؟ اب ذرا سمجھیے کتنا آسان کر دیا اللہ نے ہم پر یہ نیکیاں کمانا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جمعہ کے دن جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں نا مسجد میں، تو جمعے کے دن مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ دیکھیں کیسا جمعے کے دن کا پروٹوکول ہے کہ ہم بڑے بڑے سیمینار میں جائیں، کسی بڑی تقریب میں جائیں تو باہر لوگ بیٹھ کر نام لکھتے ہیں، رجسٹر ہوتا ہے نا، انٹری کرتے ہیں۔ مگر جب نماز کے لیے آتے ہیں جمعے کے دن تو مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، آج ہم سب فرشتوں کے قریب سے گزر کر اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے ہم سب کا نام رجسٹر میں لکھ لیا گیا ہوگا۔ اور ہاں، روایتوں میں آتا ہے جب امام خطبہ دینے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے بھی رجسٹر بند کرتے ہیں اور مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جو بالکل خطبے کے ٹائم آتے ہیں نا، آخر میں آتے ہیں، تو ان کا نام ہی نہیں رجسٹر میں درج ہوتا، تو جلدی آنا چاہیے۔ اور پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے آنے والے ایسے ہیں جیسے انہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو۔ اونٹ کتنے کا آتا ہے آج کل بھائی؟ 4 ساڑھے 4 لاکھ سے تو کم کا نہیں ہے نا۔ تو مبارک ہو یہ پہلی 1-2 صفوں والوں کو، اور میں دیکھتا ہوں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ہر جمعے پہلے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو جلدی آئے گا، فرمایا اب پہلے آنے والا ایسا ہے کہ جس نے اونٹ صدقہ کیا، فرمایا اس کے بعد آنے والا ایسا ہے کہ جس نے گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کی۔ تو ماشاءاللہ یہ 3rd 4th صف والے ان کو بھی مبارک ہو۔ پھر فرمایا اس کے بعد آنے والا ایسا ہے کہ اس نے مینڈھا صدقہ یعنی بکرا صدقہ کیا۔ پھر آنے والا ایسا ہے جس نے مرغی صدقہ کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے انڈا صدقہ کیا۔ بات کہاں سے چلی؟ اونٹ سے، اور کہاں پہنچ گئی؟ انڈے پر۔ اب جو جتنا دیر سے آ رہا ہے وہ اپنے ثواب میں اتنی کمی کر رہا ہے، اور جو جتنا جلدی آ رہا ہے 10 15 20 منٹ کی بات ہے نا، مگر اگر سوچیں کہ ہر جمعے اگر مجھے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے تو سبحان اللہ، میں تو شاید اب میں کئی ایسے ہوں گے جو پوری زندگی میں کبھی اونٹ صدقہ نہیں کیا ہوگا، مگر ہر جمعے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔
تو جمعے کے دن کی یہ اہمیت کو محسوس کیجیے. اب میں دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں. ویسے تو مجھے یہ والا واقعہ یا یہ حدیث سب سے آخر میں سنانی چاہیے تھی, جب وہ دیر سے آنے والے بھی آ جاتے تو ان کو یہ بات سمجھانی تھی. بہرحال آپ میں مزید شوق پیدا ہو جائے, اور چونکہ لائیو بھی جا رہا ہے, کہ اگر ہم یہ اعلان کر دیں, ماشاءاللہ ہماری کمیٹی کے ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں, کہ فیضان غوث پاک مسجد میں جو پہلی 2 صفوں والے لوگ ہیں ہر جمعے کو انہیں 25-25 ہزار روپے دیے جائیں گے, اس کے بعد والی 2 صفوں والوں کو 10-10 ہزار دیے جائیں گے, اور پھر جس کی بھی اس نیچے والے گراؤنڈ میں جگہ مل گئی اس کو 5-5 ہزار دیے جائیں گے. سچ بتائیں پہلی 2 صفوں میں کتنے بجے لوگ آ جائیں گے؟ شاید صبح 11 بجے ہی دروازہ کھلنے سے پہلے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا نفع ہو, دنیا کا پروفٹ ہو, تو ہم اس کے لیے فوراً بڑھتے ہیں, آگے جاتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا رہا ہوں نا, ان سے زیادہ حق بات کون کرے گا؟ ان کی زبان سے یہ وعدہ ملا ہے کہ جو جمعے میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے. تو پھر مجھے یہ شوق پیدا کیوں نہیں ہوتا کہ یار دنیا کی دولت, دنیا کے نفع اپنی جگہ, مجھے جنت میں بھی تو انشاءاللہ نعمتیں چاہیے نا, تو میں ایسے اعمال کیوں نہ کر لوں کہ جو تھوڑی سی ایفرٹ ہے, تھوڑی سی کوشش ہے, اور اس کا اجر اتنا زیادہ ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے اہتمام سے آتے ہیں اور کچھ لوگ ویسے ہی آ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. مجھے اندازہ ہے جمعہ ورکنگ ڈے ہے تو آپ جاب پر بھی ہوتے ہوں گے, کاروبار پر بھی ہوتے ہوں گے, لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں جمعے کے دن نوکری کر یا کام کر کے اٹھ کر آتا ہوں تو کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, کپڑے صاف ستھرے نہیں رہتے, یا آج کل گرمی بہت ہے تو مجھے اسمیل آتی ہے, تو یاد رکھیں کہ پھر جمعے کے لیے کوئی لباس الگ رکھیں اور اپنی جاب پر ہی چینج کر کے آ جائیں. جتنا اہتمام کریں گے نا, جتنا اس نماز کا, مسجد کا, اللہ کے گھر کا اکرام کریں گے, انشاءاللہ رب کریم اتنی عطاؤں سے نوازے گا. تو اللہ پاک ہم سب کو جمعے کا ادب نصیب فرمائے اور مسجد کے اندر جلدی آنے کا شوق ہمیں عطا فرمائے. ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جمعے کو ہم الحمدللہ قرآن پاک کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی اہم آیت, ہر آیت ہی اہم ہے, مگر قرآن پاک کی ہم نے کچھ ایسی آیتوں کو بھی مارک کیا ہے اور جس پر ہم بیانات کا تسلسل کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ کریم نے ایمان والوں سے براہ راست بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر, اے ایمان والو کہہ کر. تو آج انشاءاللہ اسی سلسلے میں ایک اور خوبصورت آیت ہم پڑھیں گے, اور انشاءاللہ پہلے آیت پڑھیں گے, اس کا ترجمہ, اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کی تفسیر ہوگی. ترتیب وار دیکھیں تو یہ 9th آیت بنتی ہے, 9ویں آیت ہے, پارہ نمبر 3 ہے. سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی پہلے میں تلاوت کروں گا, اس کا پھر ترجمہ, اور پھر اس کے تحت تفسیر اور کچھ باتیں سیکھیں گے. آیت نمبر ہے 267 268 سورہ بقرہ پارہ نمبر 3. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. بڑی کمال کی آیت ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو. سبحان اللہ. یہ لفظ ہے نا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اس کو انجوائے کیا کرو, اس پہ شکر ادا کیا کریں. الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. قرآن نے آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے. قرآن میں کئی مقامات پر کافروں سے بات کی گئی ہے, کئی مقامات پر یا ایھا الناس کہہ کر, اے لوگوں کہہ کر بات کی گئی ہے. مگر سبحان اللہ کم و بیش 89 یا 90 ٹائمز اللہ نے براہ راست آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے. اے ایمان والو, اے ایمان والو, او یو بلیورز, یا ایھا الذین آمنو. اے اللہ تیری مہربانی, تو نے ایمان والا بنایا ہے. خوشی ہے نا کہ اللہ نے
ایمان والا بنایا. اور رب اب ایمان والوں سے کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو غور سے سنو. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو. اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو. حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے. اور جان رکھو اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے. شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے. اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. سبحان اللہ. ایک آیت میں اتنا کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے اگر ہم سمجھنے والے بنیں. اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی اور یہ کس وجہ سے نازل ہوئی؟ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدقات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں خراب مال دیا کرتے تھے, گھٹیا مال دیا کرتے تھے. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو. نیز زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناقص, گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو. جب تم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو. یعنی جب اللہ سے اچھی تمہیں طلب ہے تو اس کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے تو مال بھی اچھا خرچ کیا کرو. پھر فرمایا غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہ کرو گے, اور اگر قبول کر بھی لو تو کبھی خوش دلی سے نہ لوگے بلکہ دل میں برا مناتے ہوئے لوگے. تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو راہ خدا میں خرچ کیے جانے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچو. بہت سے لوگ خود تو اچھا استعمال کرتے ہیں لیکن جب راہ خدا میں دینا ہوتا ہے تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا مال دیتے ہیں. ان کے لیے یہ آیت میں عبرت ہے. اگر کوئی اچھی چیز کوئی چیز فی نفسی تو اچھی ہے مگر آدمی کو خود پسند نہیں ہے, اب وہ دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن جہاں چیز اچھی نہیں ہے اور اس کو اس لیے پسند بھی نہیں ہے, وہ جب اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو اس پر اسے غور کرنا چاہیے. تو اب اس ایک آیت کا جو شان نزول ہے وہ کیا سمجھ آیا کہ اللہ کی راہ میں جب دینا ہے اچھا مال دینا ہے. اس لیے نہیں دینا کہ اب میرے کام کا نہیں ہے تو پھر میں اللہ کی راہ میں دے دوں. نارملی ہمارے ہاں یہی پرابلم ہے. یہ پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی, مگر آج کا زمانہ بھی دیکھیں تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کون سا مال ہم دیتے ہیں؟ یار میرے لیے اب یہ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں, پھٹنے لگے ہیں, چلو اللہ کی راہ میں دے دو. چپل ٹوٹ گئی ہے, چلو کسی غریب کو دے دو. کھانا بچ گیا ہے تو کسی مدرسے میں دے دیں. یعنی ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے کام کی نہیں ہے ہمیں وہ اللہ کی راہ میں دینے کا جی چاہتا ہے. یا اس میں بھی بعض اوقات لوگوں کا چاہتا ہے, کچھ لوگ تو وہ بھی نہیں دیتے. لیکن چلے یہ بھی جو دے رہے ہیں آپ خود سوچیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. پھر قرآن نے بڑا زبردست اس میں ایک آیت میں جو جز ہے نا کہ ذرا غور کرو اگر یہ مال تمہیں دیا جائے, یعنی تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ جو کھانا, جو کپڑے, جو بھی مال ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, اللہ فرماتا ہے اگر وہ تمہیں دیا جائے تو تم قبول کر لو گے, تمہیں اچھا لگے گا. اچھا قبول کرو گے بھی تو دل سے قبول نہیں کرو گے. قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر یہ مال تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے, یعنی دل اچھا نہیں فیل کرے گا. یعنی ہم اللہ کی راہ میں وہ دے رہے ہیں جو مجھے اگر کوئی دے تو مجھے غصہ آ جائے. آپ سوچیں, اب ذرا امیجن کرتے جائیں, جتنے لوگ یہاں مجھے سن رہے ہیں, ہمارا دیا ہوا صدقے کا مال جس طرح کا ہم دیتے ہیں مجھے کوئی دے تو مجھے کیسا لگے گا؟ کچھ لوگ جب یہ راشن وغیرہ بٹتے ہیں تو راشن بھی گھٹیا, بعض اوقات تو بیچارہ غریب آدمی گھر جا کے وہ راشن کھولتا تو کہتا ہے یہ کیسا راشن دے, کیا خود کھاتے ہیں ایسا؟ غور کریں, تھوڑا دیں مگر کمال کا دیں, اچھا دیں. دیکھیں پہلے ایک بات سمجھیں, میرا اور آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو تھوڑی پہنچتا ہے. کیا معاذ اللہ میرا کھانا, میرے کپڑے اللہ کے پاس جاتے ہیں؟ ادھر دل دیکھا جاتا ہے, یہ بندے کی نیت کیسی ہے, مجھ سے محبت کتنی ہے. میری راہ میں خرچ کرنے کے لیے گھٹیا, بیکار, پھینکنے والا. اچھا اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار ایسا تو نہیں ہے, ہم ایسا ہر کوئی تو نہیں کرتا.
چلے میں آپ کو 2-3 ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. یعنی کھانے پینے کی چیزیں جب بھی بچیں گی, کپڑے جب بھی خراب ہوں گے, کبھی جرابیں پہن رہے ہیں اس میں سوراخ ہو گیا تو بندہ کہے گا یار اب یہ تو کسی کام کے نہیں, کسی کو دے دو. میں نہیں کہتا وہ نہیں دینا چاہیے, وہ بھی دیں, آپ ضائع کرنے سے بہتر ہے کسی کے کام آئیں گے, لیکن کبھی کبھی اچھا بھی تو دینا, دل سے دیں. اپنے لیے 4 چیزیں خریدی ہیں تو ایک اور خرید لیں کسی غریب مسلمان کے لیے. اپنے ہی رشتہ دار, اپنے ہی ملازمین میں سے کسی کو دے دیں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے گھر میں کھانا بنے تو اس سے پہلے کہ ہم کھائیں وہی کھانے میں سے اسی انداز کا کھانا نکال کر اپنے کسی ملازم, کسی پڑوسی, کسی رشتہ دار کو دے دیا جائے؟ ضروری ہے کہ پہلے میں کھا لوں پھر بچ جائے اور مجھے لگے کہ اب میں نہیں کھاؤں گا اور میرے کام کا نہیں ہے اور اب میں کسی کو دوں؟ اس میں کتنا فرق ہے اور اس میں کتنا فرق ہے. کیسی دل سے دعا نکلے گی کسی کو اگر آپ ایسا دیں گے تو. اب ذرا غور کریں, صرف یہ کھانے پینے میں نہیں ہے, ایک عجیب سی جس کو کہتے ہیں نا راہ خدا میں جب بھی دینے کی بات آئے گی تو شیطان ہم سے ڈنڈی لگواتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہماری مسجد میں تو خیر کم اعلان ہوتا ہے چندے کا, لیکن آپ لوگوں کو حصہ ملانا چاہیے جو ماشاءاللہ یہاں کے پرماننٹ نمازی ہیں. ظاہر ہے یہ مسجد فری میں نہیں چلتی, اس میں ماشاءاللہ ہر نماز میں آلموسٹ اے سی چل رہا ہوتا ہے, امام صاحب ہیں, مؤذن صاحب ہیں, اس کی صفائی ستھرائی ہے, اس کی مینٹیننس ہے. ہم اپنے گھر میں بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے گھر میں بن مانگے بھی دے دیا کریں. ہمارا یہاں ہر جمعے چندے کا اعلان نہیں ہوتا, لیکن کوئی باکس لگا ہوا ہوگا, امام صاحب ہیں, کمیٹی کے لوگ ہیں, کچھ لوگوں کو تو منتھلی باندھ دینا چاہیے. اتنی پیاری خوبصورت صاف ستھری مسجد ہے تو ہمیں اس کا حصہ ملانا چاہیے. لیکن چلیں, مجھے نہیں کہا کمیٹی والوں نے کہ آج آپ یہ اعلان کیجیے گا, میں تو اپنی بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر جمعے میں یا کسی جگہ پر اعلان ہوا کہ جناب اللہ کی راہ میں خرچ کریں, بعضوں کا ڈبہ مسجد میں ہمارے سامنے آتا ہے یا جھولی وغیرہ آتی ہے. اب آپ غور کریں, ہمارے جیب میں 50-50 کے 2 نوٹ ہیں یا 100-100 کے 2 نوٹ ہیں یا 10 روپے کے 2 نوٹ ہیں, جس کی جیسی حیثیت. آج حضرت نے کہا کہ چلو سخاوت دکھاتے ہیں, آج مسجد کے چندے میں پیسے ڈالتے ہیں. ایک کڑک نوٹ ہے اور ایک پرانا نوٹ ہے. سچ بتائیں مسجد کے ڈبے میں لوگ کون سا نوٹ ڈالتے ہیں؟ حالانکہ 50 روپے کا پرانا نوٹ بھی 50 کا ہی ہے, نیا نوٹ بھی 50 کا ہی ہے, لیکن اللہ کی راہ میں دینا ہے نا, چلو یار یہ پرانا پھٹنے والا ہے نا, اس کو دے دو. یعنی آپ سوچیں کہ جب اللہ کی راہ میں دینا ہے ہمیں کیوں یہ اندر سے آواز آتی ہے کہ یار یہ جو کام کرنی ہے نا یہ والا دے دو.